السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ کفار، یہ مشرکین آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کے راستے کے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین تسلی کے سلسلے کو جو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت اور اس سے پہلی آیتوں کے اندر شروع کیا، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، جو توحید کا فریضہ، توحید کا کام آپ انجام دے رہے ہیں، وہی کام، وہی توحید کی دعوت دیگر انبیاء اکرام نے بھی انجام دی۔ اور جب ان انبیاء اکرام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی، تو اس کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، لیکن بعد میں غلبہ، نصرت، فتح یابی، کامرانی، کامیابی جس کا مقدر بنی وہ انبیاء کرام ہی تھے۔ اللہ رب العالمین اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، جس طریقے سے اے محمد ہم نے تمہارے اوپر قرآن مقدس کو نازل کیا، اور اس قرآن مقدس کے تعلق سے کفار کہہ رہے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے، یہ مجنون کا کلام ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ پچھلے زمانے کے اساطیر اور قصص ہیں جو محمد گڑھ کر کے ادھر ادھر سے حاصل کر کے بیان کر رہا ہے، قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں اور تیری رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب سے نوازا تھا، ان کو بھی جب ہم نے نبی بنایا تو ان کو بھی ہم نے کتاب دی، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی، یعنی کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تورات ہے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معین، ان کا مددگار، ان کا ساتھی بنا دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی کہ اللہ رب العالمین میری زبان میں لکنت ہے، میں صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا، اور میرا بھائی ہارون جو ہے ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ بات کرنے میں، بولنے میں، لوگوں کو دعوت دینے میں زیادہ اس کی بات پر اثر ہوگی، تو اللہ رب العالمین تو اس کو بھی میرا معین، ناصر، مددگار بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَذِيرًا، اور ہم نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر اور ان کا معین اور ان کا ناصر اور ان کا ساتھی بنا کر کے، اور اس دعوت کے کام میں ہاتھ بٹانے والا بنا کر کے، یعنی ان کو بھی ہم نے نبوت سے نواز دیا اور ہم نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اے موسیٰ اور ہارون، تثنیہ کا ضمیر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، کیا کہا؟ اذهبا، تم دونوں جاؤ، یعنی کہ الضمیر یرجع الى موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، ای یا ہارون و یا موسیٰ
اذهبا تم دونوں جاؤ کہاں الى القوم الذين كذبوا بآياتنا اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتوں کو ہماری آیت کتاب کی ہماری نشانیوں کی تکفیر کی ہے ان کو جھٹلایا ہے ان کو ماننے سے انکار کیا ہے میری ربوبیت کو میری الوہیت کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے جاؤ ان کو دعوت دو جاؤ کیا کرو ان کو دعوت دو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف اور عدم شرک کی طرف ان کو بلاؤ ان کو دعوت دو لیکن یہی قوم جب حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی ان نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر لانشن لگایا اور ان کی احانت کی تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا اللہ رب العالمین کہہ رہا فدمرناہم تدمیرا ہم نے ان کو بری طریقے سے دنیا کے اندر ان کی جھٹلانے کی وجہ سے ان کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اہلکناہم اہلاکا عظیما ہم نے ان کو بری طریقے سے ہلاک اور برباد کر دیا جس سے ان کا نام و نشان مٹ گیا اور آج تک اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کیا کرتے تھے ان کو کیا کیا پوری دنیا کے لیے عبرت اور نشانی کا سامان بنا کے رکھ دیا تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ ان کی قوم نے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کو جھٹلایا حضرت موسیٰ اور ہارون کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا تو اے محمد جس طریقے سے آپ کی قوم یہ کفار مکہ یہ مشرکین مکہ آپ کی کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں قرآن مقدس کا استہزاء کر رہے ہیں اس کو مذاق بنائے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی یہ لوگ مذاق تک رکھے ہوئے ہیں آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کا تذکرہ کر کے ان کی قوم کے لوگوں کو ذکر کر کے کس طریقے سے ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا پھر اللہ رب العالمین ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا اس کا بھی تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناه للناس آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تقریباً 950 سال تک ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف ربوبیت کی طرف دعوت دیتے رہے بلاتے رہے کتنے سال 950 سال یعنی کہ اس کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے اور سبق کیا ہے صبر کا وہ سبق کس چیز کا ہے صبر کا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا آپ اس پر صبر کریں اس پر قائم رہے دنیا کے تکالیف پریشانیاں چند دنوں کی ہیں چند منٹ کی ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ تو 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ کچھ دن بعد ختم ہو جائے گی لیکن وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی سال تقریباً 950 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے لما کذب الرسل جب ان لوگوں نے انبیاء کرام کی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اغرقناہم تو اللہ رب العالمین نے ان کی تکذیب کی بنا پر ان کی اس جرم کی پاداش میں رب العالمین نے کیا کیا ان کے اوپر بارش کا عذاب نازل کیا پانی کا عذاب نازل کیا زمین بھی پانی آسمان بھی پانی چاروں طرف سے پانی پانی اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لوگوں ہم نے ان کو آنے والے قوموں کے لیے نشانیاں اور عبرت بنا دیا کیا بنا دیا آنے والے قوموں کے لیے ہم نے ان کو نشانیاں اور عبرت بنا دیا تاکہ لوگ کچھ نصیحت حاصل کریں کچھ عبرت حاصل کریں
کہ یہ قوم جس نے اپنے رسول کی تکذیب کی، یہ قوم جس نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کا انکار کیا، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کو پانی کا عذاب دیا اور پانی کے عذاب سے ان کو دوچار کیا اور چکھایا اور ان کی پوری قوم کو ہلاک اور برباد تباہ کر کے رکھ دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اے محمد آپ گھبرائیے نہیں، ہم ہر ظالم، ہر سرکش، ہر ظلم کرنے والے شخص کے لیے دردناک عذابًا علیما یا عذابًا موجعا، ایسا عذاب جو دردناک ہو، جس سے لوگوں کی چیخیں نکل پڑیں، جس سے لوگ ہائے ہائے کرنے لگیں، جس سے لوگ پریشان ہوں، دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اسی طریقے سے اے محمد ہم نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا، قوم سمود کو بھی ہلاک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب و رسولوں کی بات کو نہ مانا، ان کی تکذیب کی، اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کی۔ واصحاب الرس، اور اسی طریقے سے جو کنویں والے تھے، اصحاب الرس تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقرونا بین ذلک کثیرا، اور اس طریقے سے ان کے مابین بہت ساری امت کو، قرون قرن ایک صدی کو بولتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے درمیان بہت ساری امتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ قرن کے اصل معنی معاصر کے ہوتے ہیں، قرن کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاصر کے ہوتے ہیں، یعنی پھر اسی کا اطلاق ہر نبی جس قوم میں بھیجا گیا، جس قوم میں رہا، اس کے معنی کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ وقرونا بین ذلک، یعنی ہر امتوں کے، بہت ساری امتوں کے لیے ہم نے، بہت ساری امتوں کو ہم نے اس کے ساتھ ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی، اپنے رسولوں کو نہیں مانا، ان کی نافرمانی کی، ان کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، جس جرم کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کا مقدر عذاب بنا دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک قوم کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی کہ حجج، براہین، دلائل، یہ تمام چیزیں ہم نے نازل کی، ان کے لیے تمام چیزوں کو واضح کر دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر اپنا رسول، اپنا میسنجر، اپنا پیغمبر، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے، ایک اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور وہی اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے ہر ایک کے لیے براہین، دلائل، حجج بیان کیے، ظاہر کیے، دیے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور جب یہی قوم براہین، دلائل، روشنی، آیات، تمام چیزوں کو پا جانے کے باوجود بھی اس اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اس اللہ رب العالمین کو جھٹلاتی رہی، اس اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ تبرنا تتبیرا، تبرنا تتبیرا، ای فاہلکناہم بالعذاب اہلاکا، کہ ہم نے ان کو شدید سخت عذاب کے ذریعے اس دنیا کے اندر ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر چاہے وہ قوم نوح رہی ہو جس کو اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے ہلاک کیا، چاہے وہ قوم عاد رہی ہو جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کی بستیوں کو آسمان سے لے جا کر زمین پر الٹ دیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی،
چاہے دیگر قوم ہو جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے سخت اور تیز و تند ہوائیں بھیج کر ان کے گھروں کو اکھاڑ دیا، پھر وہ زمین کے اندر ایسے پڑے رہے جیسے کہ کھجور کے خالی تن اور اس کے ڈھانچے، چاہے پھر وہ ایسی قوم ہو جس کو اللہ رب العالمین نے سخت آواز کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا، وہی اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا کہ رسولوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر سخت اور دردناک عذاب بھیج کر ان کو عذاب سے دوچار کیا اور زمین سے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ان کا نام لینے والا کوئی دنیا کے اندر نہیں بچا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اور ہمارے لیے اور تمام امتیوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، عبرت حاصل کریں کہ جس طریقے سے ان پچھلی قوموں نے اللہ رب العالمین کے انبیاء اکرام کی باتوں کو نہیں مانا، تو اگر آج ہم بھی اس نبی کی جو ہمارے مابین نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔